نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ بعض دفعہ رشتوں میں ایسی زیادتی کی جاتی ہے کہ دل سے ایسے لوگوں کو معاف کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ خاص طور سے سسرالی رشتوں میں تو یہ چیز بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ بعض انسان اس طریقے سے رویہ رکھتے ہیں دوسرے کے لیے کہ گویا انہیں پورا اختیار ہے کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں جو چاہیں کریں۔ اپنا ذہن بنا لیتے ہیں، ایک دشمنی گانٹھ لیتے ہیں دماغ میں، اور بس اس کے مطابق چلتے ہیں کہ گویا جنگ میں سب جائز ہے تو جو چاہو کرو، سچ بات کہو، جھوٹ کہو، الزامات لگاؤ، اور پھر اس پہ یقین بھی کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، دوسرے کا حق مارتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، جہاں ضرورت پڑے غیبت تو چلتی رہتی ہے، بہتان بھی باندھتے ہیں، اور اپنی طرف بہت سارے لوگوں کو کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ دیکھو، اور پھر وہ اتنی دفعہ کہتے ہیں وہ بات کہ واقعتاً وہ جھوٹ سچ سا بن جاتا ہے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں اپنے لیے تو نقصان بہت بڑا وہ تیار کر رہے ہیں، نفس اور شیطان کی ایسے چنگل میں پھنس چکے ہیں کہ جب تک وہ توبہ تائب ہو کر اللہ سے خاص رجوع کر کے بزرگوں سے، اہل اللہ سے جڑ کے ان سے مشورے کر کے اپنی اصلاح نہ کرائیں، خطرہ ہے کہ وہ دنیا سے جاتے ہوئے ایمان پر بھی نہ جا سکیں، کیونکہ بندوں کے حقوق میں کوتاہی کرنا یہ بہت ہی نقصان دہ ہے۔ ہر گناہی وبال ہے، لیکن بندوں کے معاملے میں کوتاہی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے کریم ہے، بہت ہی مہربان ہے۔ وہ تو بندوں سے ناراض بھی ہو جائیں تو بڑی آسانی سے مان جاتے ہیں۔ انسان بہت مشکل سے کسی کو معاف کر پاتا ہے، اس لیے اس سے بہت بچنا چاہیے۔ اب اگر کسی کے ساتھ ایسا ظلم کیا جا رہا ہو تو وہ شخص کس طریقے سے اس بندے کے لیے اپنے دل کو صاف کرے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کا دل صاف ہونا بہت مشکل ہے۔ جس کو حتمی طور پر معلوم ہو جائے، حقیقت ہو کہ وہ حق پر ہے اور اس کے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا جا رہا ہے، وہ شخص کیوں کر کسی کو معاف کرے؟ تو یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا جہاں غسل ہے، بہت ہی زیادہ بڑا امتحان ہے۔ کسی سے تقاضا کیا جائے کہ تم اپنے ساتھ ظلم کرنے والے کو، بار بار ظلم کرنے والے کو، یا یہ بہت ہی بڑا ظلم کرنے والے کو معاف کر دو، آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ مشکل کام کر کے ہی ترقی کی سیڑھیاں چڑھی جاتی ہیں۔ جتنا مشکل کام ہوگا اتنا ہی زیادہ اجر، اتنا ہی زیادہ قرب الہی کا ذریعہ۔ ہلکا ہلکا کام ہو تو ظاہری بات ہے خریدار بہت ہوتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں گرمی کے سخت روزوں میں، نفلی روزہ گرمیوں کے دن رکھنے میں، فرماتی تھی کہ سودا سستا ہو تو بہت لوگ ہوتے ہیں، گاہک تو کم اسی وقت ہوتے ہیں کہ جب شدت ہو، قیمتی ہو، چیز مہنگی ہو۔ تو اس وقت جنت کمانے کا ایک چانس یہ ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہو، کہ وہ ہمت حوصلہ کر کے کم از کم یہ کہیں کہ یا اللہ مجھے توفیق دیجیے کہ میں ایسے لوگوں کو بھی معاف کر دوں جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور ظلم کیا ہے، ان سے بھی دل صاف کر لوں آپ کی رضا کی خاطر، محض آپ کو خوش رکھنے کے لیے، کیونکہ آپ یہ پسند فرماتے ہیں، معاف کرنا آپ کو پسند ہے۔ لیکن اس پر عمل کیسے کیا جائے؟ اگر یہ جذبہ پیدا ہو ہی جائے اللہ کی رحمت سے، شیطان بند ہے رمضان میں، نفس کا تھوڑا تقاضا ہے جس کو ہم روزے رکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ قابو میں کر لیں گے، کم سو کے اور لمبی لمبی نوافل میں کھڑے ہو کے، تو امید یہ ہے کہ نفس بھی قابو میں آ جائے۔ تو اس پر ارادہ کر لیا، طے کر لیا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد اس پر چلیں کیسے، یا اگر دل راضی نہیں ہو رہا تو کیسے کریں؟ اس کا اپنے آپ کو منانے کا طریقہ یہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس کے ساتھ کوئی مصیبت آئے،
مشکلات پیش آئیں، پریشانیاں آئیں، تو وہ میری زندگی کو دیکھ لیں کہ دین کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا ہے کسی کو نہیں ستایا گیا. تو آپ دیکھیے کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، گھر والے کر رہے ہیں یا سسرالی کر رہے ہیں یا جو بھی دوست احباب ہیں، اب نام کے ہی ہیں، کبھی دھوکے دے رہے ہیں تو تکلیف دے رہے ہیں. لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھ جائیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر تکلیف جو آپ سوچ سکتے ہیں، جو کسی انسان کو پیش آ سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گزرے ہیں. کسی نہ کسی طور آپ نے وہ سب مصائب برداشت کیے. تانا دینا، تکلیف دہ بات کہہ دینا زبان سے ہمیں آپ کو جب کوئی دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے تو کبھی یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی کوتاہی بھی کی ہوتی ہے، چھوٹی کی ہو بھلے، کوئی چھوٹی بات پہ ہمیں زیادہ بول دے، تکلیف دے دے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے بالکل کچھ نہیں کیا اور بالکل معصوموں کی طرح آئے شادی کر کے سسرال میں اور وہاں سے گالم گلوچ شروع ہو گئی. یہ ایسا خیال ہے بیچاری بہت ساری بہوؤں کا، لیکن یہ درست نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. ہمارے رویے سے، انداز سے، طریقے سے، کسی نہ کسی چیز سے ہم کچھ ایسا عمل کر دیتے ہیں کہ جو پھر سبب بنتا ہے، اگرچہ وہ چھوٹی بات ہو. مثلا ان کے سسٹم کو نہ سمجھتے ہوئے ہم نے کوئی ایسی حماقت کر دی جو ان کے ہاں آؤٹ سمجھی جاتی تھی. ابھی بہت ہی چھوٹی بات ہے، لیکن بہرحال ہوتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں ظلم اور زیادتی کرنا جائز ہو جائے. غلط ہے، بالکل ظلم ہے، لیکن کرتے ہیں لوگ. اللہ سب کو ہدایت دے. لیکن سوال تو خالی یہ ہے کہ کیا ہم اسی طرح اپنے ساتھ کیے جانے والے ظلم میں جو ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہوتا ہے کسی کی بھی طرف سے، اتنے ہی معصوم ہوتے ہیں غلطی سے، کوتاہی سے، کہ جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پھیلانے میں، لوگوں کے ساتھ رہن سہن میں، معاملات کرنے میں تھے؟ یقیناً نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی. اس پر تو پورے انسان گواہ ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، تاریخ گواہ ہے، خود قرآن گواہ ہے. اس کے باوجود ان کو تکلیف دی بھی جاتی ہے، ٹونٹ بھی کیا جاتا ہے، طنز و طعن بھی کیا جاتا ہے، گالم گلوچ بھی کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آنے والی ان تکلیفوں کا تذکرہ قرآن میں جا بجا کرتے ہیں. اس پر تسلی بھی دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ گھبرائیے مت. ان کی تکلیف دہ باتیں آپ کو غم زدہ کرتی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے. یہ آپ کو کہتے ہیں کہ گھڑ گھڑ کے لے آیا قرآن، آپ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ پر جھوٹ باندھا، یہ آپ پر ایسی تہمتیں لگاتے ہیں. آپ کو مجنون کہتے ہیں، آپ کو جادوگر کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں. اور کہتے نہیں ہیں، لوگوں کو بھی بتاتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں آپ کی طرف آنے سے. ایسے ظالمین جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہوں، فیصلہ تو اللہ کر گئے. اس میں تو ہمیں یہ طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ واقعتاً یہ ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ہمارے آپ کے کیس میں تو آپ کا خیال ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، دوسری پارٹی سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے نہیں، ہم نے تو کبھی یہ بات ہی نہیں کی. یعنی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے یہ بات کہی ہے اور یہ ظلم نہیں ہے، جیسے کہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ مجنون ہم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہے ہی مجنون. ایسا نہیں ہے. وہ مکر جائیں گے، کہیں گے کہ نہیں، ہم نے کبھی ایسا کہا ہی نہیں ہے، میں نے تو ان کو ایسی تکلیف نہیں دی کہ ہماری بہو جھوٹ بول رہی، غلط بیانی کر رہی. یہ ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے. یعنی آپ کا بیانیہ اور ان کا بیان بالکل مختلف ہوگا. دونوں ایک دوسرے کے خلاف جو باتیں کر رہے ہوں گے وہ انہوں اپنی اپنی کہانیوں میں اپنے آپ کو مظلوم ہی ظاہر کر رہے ہوں گے. تو ظاہر بات ہے کوئی ایک حق پر ہے، دوسرا نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے یا زیادہ حق پر ہے، لیکن اس کا وہ مقام نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے.
تو وہاں تو غلطی کا کوئی شائبہ ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، جب آپ کو اختیار حاصل ہے ان سے بدلہ لینے کا، سب کو معاف کر دیتے ہیں. لا تثریب علیکم اليوم، تم سب پر کوئی قدغن نہیں، کوئی سوال تم سے کیا ہی نہیں جائے گا. یہ بھی تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے معاف کر دیں. یہ بات کرنے کا تذکرہ، سر جھکانے کی بھی ضرورت نہیں، سیدھے آؤ سیدھے بات کرو، نارمل، کوئی طریقہ نہیں، بھول جاؤ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ایک دو لوگ نہیں، سینکڑوں لوگ، ان میں سے کسی کو کوئی وضاحت کرنے کی، سوری تک کرنے کی ضرورت نہیں. کیسے عجیب لوگ. یہ ہیں ہمارے نبی جن کے اسوے کو ہمیں اختیار کرنا ہے. ہمارے ایک دوست بہت ہی قریبی، ہم ساتھ تھے حج میں، کئی سال پرانی بات ہو گئی، 10 سال کے قریب ہو رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے دل کی ایک بات مجھ سے کہی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم دل سے معاف کر دیں. میں نے بہت ہمت کر کے سب کو معاف کر دیا ہے، لیکن ایک شخص کو میں معاف نہیں کر سکتا. یہ ہم مسجد حرم میں بیٹھے ہیں، بالکل کعبے کے سامنے نمازوں کے درمیان، اس میں انہوں نے یہ بات کہی. غالباً اثر وسر کے بعد کا وقت رہا ہوگا، جو بھی، واللہ اعلم، اس وقت ذہن میں نہیں. اور ہماری باتیں چل رہی، سامنے کعبہ ہے اور بہت ہی خوشگوار سا موسم. تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے سامنے میرے مظلوم بھائی کو، بڑے بھائی کو، جس نے مجھے باپ کی طرح پالا تھا، گھر کے دروازے پہ ایک شخص آیا، بات چیت کر کے کچھ اس نے کہا اور گولی سیدھا ان کو ماری اور ان کو شہید کر دیا دروازے پہ، میری آنکھوں کے سامنے. اور اس شخص کو میں جانتا ہوں. پولیسی کارروائی ہوئی، جو ہوا وہ سب اپنی جگہ، لیکن اس شخص کو میں نہیں معاف کر سکتا. میں لاکھ چاہوں تو میرے دل سے وہ نہیں نکلتا، اور اتنا مجھے اس پر غصہ اور نفرت ہے کہ. تو پھر میں نے ان کو بہت ساری باتیں جو کہیں، ان میں سے ایک واقعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سنایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پورا اپنے آپ کو رنگ چکے تھے. ایک ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اندر اس طرح سرایت کر گئی تھی کہ پہچاننا مشکل ہو گیا. کیسی کاپی ہے، کیسا عمل ہے، اسی لیے صدیق ہے. کہ بیٹی پر الزام لگتا ہے اور 1 مہینہ لگتا ہے قرآن سے وحی آنے میں. بیٹی کی برات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ برات کا اعلان کرتے ہیں صدیقہ کائنات کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. منافقین میں سے جو کہتے ہیں کرتے ہیں ان کا اپنا معاملہ، 3 ایسے لوگ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں کہ جو مخلصین ہیں. غلطی ہو گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحابہ کرام کے ذریعے ایسی غلطی تکوینی طور پر کرواتے ہیں تاکہ اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے وہ سکھایا جائے. کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی ہو تو پھر اس کو کیسے ڈیل کیا جائے. تو ان میں مصطح بن اثاثہ بھی ایک صحابی رسول ہے، بدری صحابی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں. اور ان کی زبان سے بھی کچھ الفاظ ایسے نکل گئے. باقی 2 حسان بن ثابت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ چھوٹا سا 3 صالح مسلمانوں کا گروہ ہے صحابہ کرام کا. ان سے بھی غلطی ہو گئی، بس لوگوں کی سنا کے آدمی کبھی کچھ کہہ دیتا ہے. ایسا نہیں کہ پرچار کر رہے تھے، بس زبان سے کہہ دی بات. دونوں نے تھوڑا سا گویا بغیر تحقیق کے مان لیا اور دوسروں کو بھی کہہ دیا ہوگا ایسا کیا ہوگا. خاموش نہیں رہے، حالانکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں، ممکن نہیں. جب وہی آ گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب میں مصطح کو جو ماہانہ خرچہ دیا کرتا ہوں، ان کا گھر کا راشن یہی چلاتے تھے، اب نہیں دوں گا، کیونکہ وہ فرض تو نہیں ہے. لیکن قربان جائیے کیسے لوگ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو ایسی قسمیں کھا کے ایسا فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ دار مسکینوں پر خرچ کرتے تھے، اچھا کام کرتے تھے، کرنا چھوڑ دیا اس لیے کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بھی معاف فرمائے. دیکھو ابو بکر صدیق جن کے لیے جنت کا اعلان ہو چکا، ان 10 لوگوں میں سے ہیں. انبیاء کے بعد سب سے اونچی
شخصیت ہیں، امت کا اجماع ہے اس پر، اہل سنت والجماعہ کا. ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا تم یہ امید نہیں لگاتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو فوراً دوڑتے جاتے ہیں کہ بالکل یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیا جائے. تو کہا تم بھی معاف کر. قرآن کی آیت نازل ہوئی جب ان کو چاہیے کہ وہ بھی ان کو معاف کر دیا کریں. سنتے ہی سامان لیا، راشن لیا، جمع کیا، فوراً گھر پہنچے، معذرت کی کہ زندگی بھر بند نہیں کروں گا. تو یہ تو دور کی بات کہ معاف کرنا، ان کو نوازا جا رہا ہے. یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا خلاصہ ہے کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا. کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ سے ڈروں. جو مجھ سے کٹے میں اس کو دوں، میں اس سے جڑوں. جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے محروم کرے میں اس کو دوں. تو یہ شخص آپ کو محروم کر رہا ہے، آپ سے اپنے رشتے کو کاٹ رہا ہے، آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے، آپ اس کو عطا کر رہے ہیں. بہرحال آپ اس کی آخرت بچا رہے ہیں اور اس کو سنوار رہے ہیں، تاکہ وہ اگر یہاں معاف ہو جائے گا آپ سے تو قیامت میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی. کوشش کر لے آدمی، کر سکتا ہو، نہ کر سکتا ہو تو سوچتا رہے اور اللہ سے مانگتا رہے، یا اللہ میرا دل ایسا کر دیجئے کہ میرا دل مان جائے، میرے دل کو ایسا بنا دیجئے. تو انہوں نے کوشش کی اور الحمدللہ اپنا دل صاف کیا. تو آج بھی دنیا میں لوگ ہیں جو معاف کرتے ہیں، ایسے بڑے بڑے ظلم و ستم کو بھی معاف کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.